صدی کے ایک اور بہت مشہور مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے متعلق آج کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ یوں تو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب عوام الناس میں اتنے مشہور اور معروف نہیں ہیں، لیکن اردو ادب کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، اور آپ نے بالخصوص 20ویں صدی کے اردو ادب میں بحیثیت مزاح نگار جس طرح خدمات انجام دی ہیں وہ اردو ادب کی تاریخ کا ہمیشہ کے لیے ایک روشن باب ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے بھی مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کیونکہ ادبا کے اندر، ادیبوں کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اس لیے آپ کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، اور یوں بھی طلباء کو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے متعلق اور آپ کی فن کی خصوصیات ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اگر میں ایک جملے کے اندر مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کی تمام خصوصیات کا احاطہ کروں تو وہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب وہ ہیں جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ مزاح کیا ہے، یعنی خود تو بڑے سنجیدہ رہے، الفاظ بڑے سنجیدہ قسم کے استعمال کرتے ہیں، لیکن سامنے والا اس سے مسکرا جاتا ہے۔ بہت بڑی خاصیت ہے یہ کسی بھی لکھنے والے کی کہ اس کے الفاظ اس کے قلم سے سنجیدہ ہو کر نکلے، لیکن جب قلم سے نکل جائیں تو مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وہ خاصیت ہے جس نے انہیں 20ویں صدی کے مزاح نگاروں میں ایک اپنا ہی مقام اور اپنا ہی عروج دے دیا۔ اب بلا تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب میں ایک شگفتہ مزاج مزاح نگار ہیں اور دلکش خاکے نگاری کرتے ہیں، خاکے لکھتے ہیں لوگوں کے، اور یعنی ان کی سوانح حیات لکھتے ہیں، ان کی تاریخیں لکھتے ہیں، اور ان خاکوں کے اندر ہی آپ مزاح کے پہلو نکال لیتے ہیں، خاکہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مرزا فرحت اللہ بیگ شاعرانہ مزاج رکھتے تھے اور شاعرانہ محقق تھے۔ شاعرانہ محقق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شعراء کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ان کلاموں کو پڑھنے کے بعد ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ان پر تنقید سے مراد پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ برائیاں بیان کی جائیں بلکہ ان اشعار کی خاصیتیں بھی بیان کرتے ہیں، کہیں کوئی کجی کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے وہ کمی بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو خود شاعرانہ مزاج کے مالک تھے، شاعرانہ محقق بھی تھے، اور ان کی خاصیت تنقید کرنے میں ان کی ایک الگ ہی خاصیت ہے، وہ خوشگوار تنقیدی مزاح لکھتے ہیں، یعنی اشعار کی پر جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح مسکراہٹوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سامنے والا وہ تنقید پڑھتا بھی رہتا ہے اور مسکراتا بھی رہتا ہے۔ ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کی ظرافت میں، ان کی شوخی کے اندر، ظرافت کا مطلب شوخی ہوتا ہے، ان کی ظرافت میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کا رنگ جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ظرافت کے اندر تہذیب کو بڑا دخل ہے۔ یوں نہیں کہ وہ تہذیب کے بندوں سے آزاد ہو کر، تہذیب کی جو حدود ہیں، تہذیب کی بنیادوں سے آزاد ہو کر پھر کوئی مزاح نگاری کریں، جیسا کہ آج کے اس دور میں 21ویں صدی میں لوگ تہذیب سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزاح نگاری کرتے ہیں۔ یعنی اب تو ایسا مزاح لکھا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ کوئی با حیا شخص اسے پڑھ نہیں سکتا، اسے دیکھ نہیں سکتا، اور اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں کہ جس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور پھر اس سے چہروں پر ہنسی لائی جاتی ہے۔ لیکن فرحت اللہ بیگ صاحب تہذیب کا بڑا خیال رکھتے تھے، بالخصوص مشرقی تہذیب کا۔ وہ طنز کے تیر اور نشتر چلاتے تو ہیں لیکن اس سے کسی کی طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ تمسخر سے پرہیز کرتے ہیں، کسی کا مزہ اڑانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ یوں نہیں کسی کا مزہ اڑایا، کسی پر ٹونٹ کیا اور پھر اس سے مزاح کی فضا پیدا کی، ایسا نہیں کرتے وہ۔ نہ وہ اپنے اوپر کسی کو ہنسنے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے اوپر لوگوں کو ہنسواتے ہیں، یعنی تمسخر اور کسی کا مزہ نہیں اڑاتے، لیکن پھر بھی لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ ان کی تحریروں کی جان ان کے وہ مضامین ہیں جو سنجیدہ ظرافت کے نمونے ہیں، اور سنجیدہ ظرافت ادبی اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کئی جلدوں میں ہیں اور کئی مضامین انہوں نے لکھے ہیں۔ انسان اگر افسردہ ہو، دکھ اور رنج کی اس کو فیلنگز ہوں تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتابیں اٹھائے، ان کے ساتھ ساتھ پطرس کے مضامین لے لے اور یوسفی صاحب کی کچھ کتابیں لے کے، ان کے مضامین لے کے پڑھنا شروع کرے، اس کی طبیعت کے اندر فرحت پھر سے پیدا ہو جائے گی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کئی جلدوں پر ہیں۔ ان کے مشہور مضامین کے نام میں ذکر کر دوں،
7-8 مضامین کے ہم نام ذکر کر دیتے ہیں یہاں پر، پھر اس کے بعد ان مضامین میں جو ہم نے ان کی خاصیات معلوم ہو سکیں وہ کیا خاصیات تھیں وہ اس کے بعد پھر ہم ذکر کر دیں گے۔ ان کا سب سے مشہور و معروف مضمون ہے نذیر احمد کی کہانی، دوسرا ہے دہلی کا یادگار مشاعرہ، تیسرا ہے پھولوں والوں کی سیر، چوتھا ہے نئی اور پرانی تہذیب کی فکر، پانچواں ہے ایک وصیت کی تعمیل، چھٹا ہے بیوی کی انا، ساتواں ہے ایک اور ایک چار، آٹھواں ہے غلام، اور نواں ہے بہزاد۔ تو یہ ان کے 9 ہم نے ذکر کر دیے، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں بلکہ پورے پورے مجموعے ہیں۔ بہرحال مختصراً ہم ان کے فکر و فن کی کچھ خصوصیات یہاں ذکر کرتے چلیں۔ بہت ساری خصوصیات ہم نے باتوں ہی باتوں میں پہلے بیان کر دی ہیں، انہی کو اگر تفصیل سے لکھا جائے تو خصوصیات بن سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہیڈنگز کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں تاکہ مکمل سوال کا جواب بن سکے اور آپ کی شخصیت، آپ کا فن وہ نکھر کے اور کھل کے ہمارے سامنے آ سکے۔ آپ کے فکر و فن کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے سنجیدہ زبان۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مزاح نے سنجیدگی سے جنم لیا، یہی ان کی تحریروں کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ وہ ظرافت تو کرتے ہیں لیکن ظرافت پر پہنچتے پہنچتے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے حسن مزاح کا کمال ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تنقید نگاری میں بھی ظرافت کے نئے پہلو تلاش کیے ہیں۔ اردو کے ایک بڑے نقاد ہیں ڈاکٹر گوبی چند نانک، وہ کہتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ جب مزاحیہ مضامین لکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے سنجیدگی کی چادر اوڑھ کر پھر مزاحیہ مضمون لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر ہاشمی صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے فرحت اللہ بیگ صاحب کے متعلق کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریریں شگفتہ سنجیدہ مزاح کے ساتھ ساتھ ظرافت کا خوبصورت نمونہ ہیں۔ ان کی دوسری خاصیت ہے زبان اور بیان پر قدرت۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موضوع اور الفاظ کے انتخاب پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ وہ برجستہ اور برمحل فکرے کہنے پر کمال رکھتے تھے۔ ان کے یہاں دلی کی جو ٹکسالی زبان ہے، ٹکسالی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کثرت سے محاورے استعمال ہوتے ہیں، دہلی کے اندر خاص مشہور ہے یہ زبان۔ تو دلی کی ٹکسالی زبان روزمرہ اور محاورے جا بجا ملتے ہیں، اور جس سے زبان اور بیان میں ایک نئی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے خاکہ نگاری، بلکہ یوں کہیں اس کو کہ ان کی خاصیت ہے بہترین خاکہ نگاری۔ انہیں شخصیات کا خاکہ لکھنے پر بڑا عبور حاصل تھا۔ انہیں خاکے سے مراد یہ ہے ان کی زندگی کے حال احوال اس طرح لکھے جائیں جیسے کہ جیتی جاگتی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ تو بڑا عبور حاصل تھا۔ انہوں نے نذیر احمد کی شخصیت کا خاکہ اس خوبصورتی سے کھینچا ہے کہ ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ظرافت کی آمیزش بھی برقرار رہی، اور یوں خاکہ نگاری کرتے ہیں کہ کردار متحرک تصویریں نظر آتے ہیں کہ جیسے تصویریں سامنے چل رہی ہیں۔ آپ پڑھیں ڈپٹی نذیر احمد کا جو خاکہ لکھا انہوں نے، یوں لگتا ہے نذیر احمد آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں فرحت اللہ بیگ کی تحریر میں تو کوئی بھی شخص ان کی عظمت کا، ان کے فن کی عظمت کا قائل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے مرقع نگاری۔ مرقع نگاری سے مراد یہ ہے کہ منظر نگاری کر دینا، اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے کہ منظر پیش کرنے پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ مرقع نگاری پر بڑا کمال حاصل تھا۔ عہد مغلیہ کے آخری دور کی معاشرت اور تمدن کا نہایت دلکش مرقع اور منظر انہوں نے تیار کر کے پیش کیا ہے۔ دہلی کا یادگار مشاعرہ جو ان کا مضمون ہے، دہلی کا یادگار مشاعرہ مرقع نگاری کے اعتبار سے فرحت اللہ بیگ کا یادگار مضمون ہے۔ انہوں نے اس دہلی کا یادگار مشاعرہ جو مضمون لکھا ہے، اس مضمون میں آپ نے لباس، حلیہ، ماحول، چال ڈھال، پڑھنے کا انداز، غرض کے پوری کی پوری تہذیب بہو نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، اور پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ بذات خود دہلی کا یادگار مشاعرہ اپنی آنکھوں سے دہلی کے شاہی محل کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے بہادر شاہ ظفر موجود ہیں، ایک طرف شیخ ابراہیم ذوق اشعار پڑھتے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بیچ میں اس مشاعرے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے جو میں نے ابتدا میں ان کا بیان کرتے ہوئے لفظوں میں بیان کر دی تھی مختصراً، ہے مشرقیت، یعنی تہذیب کو نہیں چھوڑتے۔
آپ نے مشرقی روایات کا بھرپور انداز اختیار کیا ہے۔ قدیم تہذیبی محرکات بھی نظر آتے ہیں، جدید تہذیبیں بھی نظر آتی ہیں، اور پرانے قصے بھی ذکر کیے ہیں، نئی باتیں بھی ذکر کی ہیں۔ ڈاکٹر خورشید الاسلام صاحب کہتے ہیں فرحت اللہ بیگ مشرقیت کے پرستار تھے، انسانوں سے محبت کرتے تھے اور ہمدردی رکھتے تھے۔ اپنی تہذیب کو نہ بھولنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو کسی کو دو لفظ کے آتے ہیں وہ مغرب کی تہذیب کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ پیسہ آیا تو مغربی لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ کچھ پڑھنا لکھنا کیا آ گیا، اردو کا سارا سرمایہ، اردو کا لٹریچر اسے ردی نظر آتا ہے، اور پھر شیکسپیئر، ڈالٹن اور اس طرح کے ولیم ورڈسورتھ وغیرہ، اور یہ لوگ سارے کے سارے اس کی نظروں میں تارے بن جاتے ہیں، ستارے بن جاتے ہیں، اسٹارز بن جاتے ہیں، اور اردو ادب میں لکھنے والے بڑے بڑے نامور لوگ اس کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ خود اتنے بڑے قلمکار ہونے کے باوجود مشرقیت سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے دلی کی تہذیب اور تاریخ کی یادیں۔ ہندوستانی آدمی تھے، اور ہندوستان کے لوگوں کی ایک خاص بات میں بتاتا چلوں یہاں پر تاریخی اعتبار سے بھی، کہ ہندوستانی لوگوں نے جس طرح اپنے وطن سے محبت کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی اور ملک کے رہنے والے لوگوں کو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے اتنی محبت ہوگی۔ ہندوستانی لوگوں میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کوشش کی ان لوگوں نے کہ اپنا تمدن برقرار رہے، ہماری تحریروں میں ہمارا شہر جھلکتا نظر آئے۔ اسی لیے تو دہلی اور لکھنؤ کے دو دبستان بنے تھے۔ دہلی والے یہ چاہتے تھے کہ ہماری تحریروں میں ہماری جھلک، ہمارے دہلی کی جھلک نظر آئے، لکھنؤ والے چاہتے تھے ہماری تحریروں میں ہماری جھلک نظر آئے۔ تو یعنی اس طرح گفتگو، الفاظ، خیالات کو اپنے ملک اور اپنے شہر کے ساتھ وابستہ کر لینا کہ آپ کی باتوں سے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس طرح ٹوٹ کے محبت کرنا ہندوستانیوں کے حصے میں آیا ہے۔ اور فرحت اللہ بیگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس سلسلے کی کڑی ہیں جس سلسلے کے اندر میر امن ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، حسن نظامی ہیں، اور جن لوگوں نے دلی کی تہذیب اور تاریخ کی عکاسی بھرپور انداز میں کی ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ بھی انہی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جیسے دہلی کا یادگار مشاعرہ آپ دیکھ لیجئے، دلی کی تاریخ ہے ایک طریقے سے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی دہلی کے ہی شخص ہیں جن کی آپ نے خاکہ نگاری کر دی ہے، اور ایسی کی کہ ان کو زندہ اور تابندہ کر دیا ان کے مرنے کے بعد بھی۔ تو ایسی باتیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی کہتے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کی تاریخ و تہذیب کے مرثیہ خواں بھی ہیں اور ثنا خواں بھی ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں۔ ان کا جذبہ ان کے اکثر و بیشتر مضامین میں جاری اور ساری نظر آتا ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے دلکش طرز تحریر۔ فرحت اللہ بیگ صاحب کا طرز تحریر بڑا اچھا ہے، محاورات، ضرب الامثال کہیں نہ کہیں استعمال کر لیتے ہیں، نئی نئی تراکیب بھی لے کر آتے ہیں۔ زبان بڑی نرم و نازک ہے، لطیف ہے، بالکل ہلکی ہلکی شبنم کی طرح، پھولوں کی کلیوں کی طرح، شیریں ہے، مصری کی ڈلی کی طرح۔ تو بڑی پیاری انہوں نے باتیں کی، دلکش انداز تحریر ہے اگر اسے مجموعی طور پہ ہم کہیں۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے جدت پسندی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے اسلوب اور مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے جدت پسند تھے۔ لکیر کا فقیر بن کر چلنا ان کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا، مزاح تو لکھا لیکن مزاح بھی سنجیدگی کے ساتھ لکھا، اور مزاح اور سنجیدگی کو ملا کے اس طرح پیش کیا کہ وہ آپ کی پہچان بن گیا۔ آپ ان کی ایک اور خاصیت سمجھیے کہ ہے کہ وہ تنقید نگاری کے اندر بڑا عبور رکھتے تھے، لیکن تنقید نگاری میں بھی اپنا ہی ایک اسٹائل، اپنا ہی ایک انداز رکھتے تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ لکیر کے فقیر نہیں تھے وہ، اور تنقید نگاری میں ان کا انداز یہ تھا کہ کسی کو ہدف تنقید نہیں بناتے تھے، کسی کی بھی ذات کو۔ مجموعی طور پر آپ اچھائیاں اور برائیاں چیز کی بیان کر دیا کرتے تھے، کسی کا تمسخر نہیں اڑاتے تھے، کسی کا مزہ نہیں اڑاتے تھے، اور تنقید کرتے ہوئے مشرقی روایات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے تھے کہ سامنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ سامنے والے کا دل افسردہ ہو جائے، دل آزاری ہو۔ لکھتے اس طرح تھے کہ سامنے والا مسکراتا بھی رہے اور اس کو اپنی غلطیوں کا ادراک بھی ہوتا رہے، اپنی غلطیاں بھی معلوم ہوتی رہیں۔ تو بہترین تنقید نگاری یہ آپ کی ایک خاصیت ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے بامحاورہ زبان استعمال کرنا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کی بامحاورہ زبان استعمال کرتے تھے۔ ویسے ان کو محاورہ بندی کا اتنا شوق نہیں تھا جیسا کہ نذیر احمد کو شوق تھا۔ نذیر احمد کو تو محاورے لکھنے کا بے انتہا شوق تھا، اور اتنا شوق تھا کہ انہوں نے قرآن کا جب ترجمہ بھی کرنے کی ایک کوشش کی۔ ویسے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈپٹی نذیر احمد کو قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔
عالم فاضل ہونا ضروری ہے۔ نذیر احمد دہلوی کو تو صرف اردو ہی آتی تھی اچھے طریقے سے، عالم اور فاضل تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی محاورہ ضرور ڈال دیا جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بے انتہا غلطیاں بھی کیں، اس لیے ان کا ترجمہ نہ پڑھا جائے۔ بہرحال جس طرح نذیر احمد دہلوی کو قرآن کا ترجمہ کہا میں نے، جس طرح نذیر احمد دہلوی کو ہر بات میں محاورہ استعمال کرنے کا شوق تھا، ان کو ایسا شوق نہیں تھا۔ ہاں پھر بھی برمحل جہاں موقع ملا آپ نے محاورہ استعمال کیا، جہاں موقع ملا آپ نے اچھی ترکیب استعمال کی، لیکن فضول نہیں کیا آپ نے کوئی بھی کام، جس طرح نذیر احمد دہلوی کرتے رہے۔ ان کی ایک خاصیت سنجیدگی اور ظرافت کا حسین امتزاج یہ بھی ہے، جس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کی سنجیدگی اور ظرافت کے حسین امتزاج کی ایک مثال میں پیش کرتا چلوں، ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان کی جو ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی جو انہوں نے لکھا ہے اپنا مضمون، اس میں ایک جملہ ذکر کرتے میں کہتا چلوں۔ لکھتے ہیں فرحت اللہ بیگ صاحب کہ کہتے جاتے تھے کہ کیا مزے کا خربوزہ ہے، کیا مزے کا آم ہے، مگر بندہ خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذرا چکھ کر تو دیکھ یہ کیسا ہے۔ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ مولوی صاحب اگر جھوٹے منہ سے بھی شریک ہونے کو کہتے تو میں سچ مچ شریک ہو جاتا۔ کتنے پیارے انداز سے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی آپ نے عزت افزائی کی ہے کہ ہر بات پہ نذیر صاحب کہا کرتے تھے بڑا مزے کا آم ہے، لیکن کبھی کسی کو آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا چکر بھی دیکھ لو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جھوٹے منہ بھی کہتے تو میں تو آ ہی جاتا، شامل ہو جاتا۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے صداقت۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین اور خاکے جھوٹ، تصنع اور مبالغے پر مبنی نہیں ہیں، خیالی اور فرضی نظر نہیں آتے، بلکہ ان میں صداقت اور سچائی محسوس ہوتی ہے، حقیقت اور اصلیت محسوس ہوتی ہے۔ تو حرف آخر ہم بیان کر دیں کہ ڈاکٹر ابو العلا صدیقی کہتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کے مضامین پڑھنے والا ان کی تصویر کشی میں محو ہو جاتا ہے، یا پھر ان کی لاجواب زبان اور بیان کی چاشنی میں کھو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر ابو العلا صدیقی صاحب کا یہ کہنا کہ ان کا لکھنے والا یا تو ان کی زبان و بیان کی چاشنی میں کھوتا ہے یا ان کی منظر نگاری میں گم ہو جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً فرحت اللہ بیگ صاحب اردو ادب کے 20ویں صدی کے بہت بڑے مزاح نگار تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا فرحت اللہ بیگ صاحب کے متعلق آج کا اہم ترین موضوع، اہم ترین لیکچر اور ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔